بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے امتحان کے لیے، اور امتحان یہ ہے کہ دو دشمن ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگا دیے، ایک شیطان اور ایک نفس۔ تو ان دونوں دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ پاک کی بات کو نہیں مانا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، دنیا کو سامنے رکھ کے چلتا رہا، اس کی خواہشات پوری کرتا رہا، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جہنمی شخص ہے۔ جہنمی کی پہچان کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم توڑتا رہے اور دنیا کے مزوں کے پیچھے دوڑتا رہے۔ جی پاکستان میں دنیا کم ہے تو میں امریکہ چلے جاؤں، اور پاکستان میں دنیا کم ہے تو بھائی پیسے کم ہے تو رشوت لے لو، سود لے لو، جھوٹ بول لو، دھوکہ دے دو۔ یہ جتنے دنیا میں فراڈ ہیں، یہ سارا کا سارا دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ فضل وانگ کرسی رکھ دیں گے وہ نماز پڑھ، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اور دنیا کی محبت کیسے ختم ہوگی؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ انسان اللہ سے اس کا آمنا سامنا ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن لوگ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا۔ صحابہ کرام جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آج یوں فرمائے کہ بھئی آپ کے گناہوں کی ہم آپ کو سزا نہیں دیتے، مگر آپ کے گناہ ہم اسکرین پہ لے آتے ہیں، سب لوگ دیکھ لیں جو آپ نے گناہ کیے ہیں اندھیرے میں اور چھپ کر کے، لوگوں سے چھپ کے جو گناہ کیے ہیں وہ ہم دیوار پر لکھ دیتے، ساری دنیا اس کو دیکھے گی۔ تو انسان یہ کہے گا کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈالیں لیکن میرے گناہ لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے بہت مانگنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، جس دن انسان پکڑا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ہمارے پاس آ رہے ہو اور ہم تم سے حساب لیں گے، پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ براہ راست ملاقات کریں گے، بات کریں گے۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست اللہ کا عرش سامنے ہوگا اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے من نوقش عذب، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ بس وہ پکڑا جائے گا، تو اللہ کو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو ایک اللہ والے تھے، جوانی تھی، سر کے داڑھی کے بال کالے تھے، تو وہ سو گئے نیند میں۔ صبح جب اٹھے تو ان کے بال سفید تھے، داڑھی کے، سر کے بال سفید تھے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟
کہنے لگے میں نے خواب میں نیند میں قیامت کا منظر دیکھا، خوفناک منظر تھا، دہشت چھائی ہوئی تھی لوگوں پہ، اور ایسا خوفناک منظر تھا کہ میں اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ ابھی قیامت میں گئے نہیں ہے، اس کے خوف سے بال سفید۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو آج کسی پرانے زمانے کے مردے کو زندہ کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے قبر پہ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے بال سفید تھے۔ لوگوں نے اسے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے؟ سب سے پہلے جن کے بال سفید ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بال کیسے سفید ہیں؟ کہنے لگے کہ جب مجھے یہ کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ تو میں یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی، اس خوف سے میرے بال سفید ہوئے۔ ابھی دیکھی نہیں ہے قیامت، دیکھی نہیں۔ پھر ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے موت کو کیسے پایا؟ فرمایا مجھے مرے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہزاروں برس گزر چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 1.25 لاکھ پیغمبر بیچ میں گزرے ہیں۔ پھر موت کے وقت کی تکلیف، روح نکالتے وقت کی تکلیف کو میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ جو منظر آنے والے ہیں یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک رات یہ آیت پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، قیامت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور اللہ کے سامنے لوگ پیش ہوں گے، اور قیامت جو ہی بڑی ہیبتناک، بہت خوفناک، بہت سخت ہے، بہت کڑوی ہے، بڑی اس کی دہشت ہے، بہت خوف ہے اس کا، قیامت بہت خوفناک۔ تو قیامت ضرور، ساری رات روتے رہے، ساری رات۔ ان کے پڑوسی کہتے ہیں کہ رات کو امام صاحب جو تھے وہ نفلیں پڑھتے رہتے تھے، رات بھر نفلیں پڑھتے رہتے اور اتنا روتے تھے کہ پڑوسی کہتے تھے کہ ہمیں ان کے اوپر ترس آتا تھا، ہم بھی رونا شروع کر دیتے تھے ان کے ساتھ، رات کو روتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ آیت قرآن مجید کی پڑھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ فرمائیں گے کہ نیک لوگ الگ ہو جائیں اور گناہگار الگ ہو جائیں۔ تو ساری رات روتے رہے کہ پتہ نہیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تک ایسے نیک لوگ تھے، اور اتنا اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، وہ اللہ کو پہچانتے تھے کہ اللہ کون۔ ایک مرتبہ کسی مسجد میں گئے تو وہاں عشاء کی نماز پڑھی، امام صاحب نے قرآن کی آیتیں پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اس کا انعام ضرور ملے گا۔ اور ایک ذرے کے برابر بھی انسان اگر گناہ کرے گا تو وہ اپنا گناہ دیکھ لے گا۔ اچھا، آج کل کی سائنس یہ کہتی ہے
کہ انسان کے جسم کے اندر ایک جگہ ہے جس میں اس کا سارا ڈیٹا محفوظ ہے، سائنس یہ کہتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوڈ نہیں مل رہا۔ اگر کہیں سے ہمیں اس کا کوڈ مل جائے تو انسان کی پوری زندگی کا ڈیٹا ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ بچپن سے لے کے اس نے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت میں ہم انسان کو اس کی پوری زندگی کا ڈیٹا دکھائیں گے، پوری زندگی۔ اور سائنس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو تو اللہ کا پتہ نہیں ہے، وہ تو اپنی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے سارا ڈیٹا رکھا ہوا، اس کا کوڈ نہیں مل رہا ہے ہمیں، کہ کوڈ مل جائے تو ہم اس کو کھولیں، وہ نہیں کھول سکتے۔ اور دوسری آیت کہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا، ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا تو قیامت میں اس گناہ کی سزا دیکھ لے گا۔ ایک ذرے کے برابر، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کی کھڑکی سے سورج کی شعائیں آ رہی ہوتی اور اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے، وہ ذرہ ہے۔ بعد نے فرمایا کہ ذرے سے مراد وہ لال چیونٹی جو چھوٹی سی ہوتی ہے، نظر بہت مشکل سے آتی ہے، وہ مراد۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنا چھوٹا سے چھوٹا گناہ تم کرو گے اس کی سزا تمہیں دیکھنی پڑے گی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی، رونے لگے، بیٹھ گئے، رونے لگے، وہی آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ایک ایک ذرے گناہ کے بارے میں آپ پوچھیں گے، روتے رہے۔ خادم آیا اور اس نے حضرت کے شاگرد سے کہا کہ ہم مسجد بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، پھر آپ مسجد بند کر لیں۔ وہ چلا گیا۔ شاگرد کہتے ہیں کہ مجھے ہمت نہیں ہوئی، امام صاحب جو رو رہے تھے میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکا، ساری رات روتے رہے، فجر ہو گئی۔ مؤذن آیا اور مؤذن آ کے مسجد میں کھڑکیاں کھولنے لگا، تو امام صاحب نے کہا کہ چلو یہ مسجد بند کر رہے ہیں، ہم چلتے ہیں گھر۔ تو شاگرد نے کہا یہ تو بند کرنا کہے تو فجر کے لیے واپس آ گیا، پھر فجر ہو گئی، ساری رات روتے رہے، ساری رات۔ علماء کہتے ہیں قرآن کی سب سے زیادہ ڈراؤنی آیت جو ڈراتی ہے انسان کو وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک ذرے گناہ پر بھی ہم پکڑیں گے انسان کو، ذرہ گناہ۔ تو یہ ایسے لوگ تھے۔ تو اللہ کا خوف یہ انسان کو ہر گناہ سے روک دے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک لے۔ خواہشات پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر، جو اپنے آپ کو خواہشات سے روکے گا یہ جہنم سے بچے گا۔ خواہشات کا راستہ یہ جہنم لے کے جانے والا ہے، انسان کے اندر جو جی میں آیا وہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک 3 جہان بنائے ہوئے، 3 جہان۔ ایک جہان تو جنت کا ہے جہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا اور جو تم مانگو گے وہ ملے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو انسان کا جی چاہے گا اور جو اس کی آنکھوں کی لذت ہے وہ اس کو ملے گی۔ اس کی ہر خواہش جنت میں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے، کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے ہوگا کہ یا رسول اللہ، کہا کہ یا رسول اللہ جنت میں فصل ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ایک آدمی کہے گا کہ اللہ دنیا میں میری کھیتیاں تھی، باغات تھے، میں چاہتا ہوں کہ ایسی میری کھیتیاں باغات ہو جائیں، تو تھوڑی دیر میں کھیتی ہو جائے گی، تھوڑی دیر میں وہ کھیتی پک جائے گی اور کٹ کے تریشر ہو کے اس کے سامنے بوریوں کی بوریاں، آپ نے فرمایا پہاڑوں کی طرح سے اس کی فصل ہوگی، اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ کوئی تمنا ایسی نہیں ہوگی جو انسان کی پوری نہیں ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش۔ جنت میں ایک بازار ہوگا تو اس مارکیٹ میں یہ جائے گا،
اس مارکیٹ میں شکلیں بکیں گی، تصویریں بکیں گی، شکلیں رکھی ہوں گی، یہ کہے گا میری شکل ایسی بن جائے، ایسی بن جائے گی، اگلے ہفتے جائے گا کہ نہیں میری یہ شکل بن جائے تو یہ شکل بن جائے گی، جو اس کی خواہش ہے۔ دنیا میں تو اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا ویسا ہے، بدل نہیں سکتا، لیکن جنت میں یہ انسان ایسا ہوگا کہ یہ بدلے گا، اپنے آپ کو بدل بھی سکے گا۔ بہرحال خواہشات کی انتہا ہے، لذتوں کی انتہا ہے، مزوں کی انتہا ہے، اور ہمیشہ کے مزے ہیں اللہ پاک نے جو جنت میں رکھے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایسے مزے اللہ پاک نے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آگے بڑھے اور آپ نے ہاتھ ایسے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نماز میں آگے بڑھے تھے، کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ میں نے نماز کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کو میرے لیے لائف کر دی، سامنے نظر آ گئی جنت مجھے، اور اس میں ایک انگور کا درخت تھا، میرے دل نے چاہا کہ میں اس کا ایک خوشہ توڑ لوں، تو میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو فرشتوں نے کہا کہ ابھی نہیں، یہ تو دنیا ہے، اور فرمایا کہ اگر اس خوشے کو میں توڑ کے لے آتا تو ساری دنیا اس کو قیامت تک کھاتی رہتی، وہ ختم نہیں ہوتا۔ جنت میں ایسی چیزیں ہیں اللہ پاک نے رکھی۔ تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک مرتبہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، تذکرۃ الصدور فی شرح احوال القبور۔ بہت عجیب عجیب اس میں حالات ہیں موت کے، اردو میں بھی ملتی ہے، عربی میں ہے یہ کتاب، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، قبر میں، حشر میں کیا ہوگا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے شوہر جہاد میں کافروں کے مقابلے میں تھے، جہاد ختم ہو گیا، شوہر گم ہو گئے، نظر ملے نہیں، تو وہ مارکے میں جہاں زخمی شہداء پڑے ہوئے تھے اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی تھی، تو اس کو وہ تھک گئی، بیٹھ گئی ایک جگہ پہ اور سو گئی، اسے نیند آ گئی۔ نیند میں اس نے دیکھا کہ ایک زبردست قسم کا دسترخوان لگا ہوا ہے، اور اس دسترخوان پہ عجیب کھانے ہیں، اور اس میں یہ جو شہید ہوئے تھے زخم جو جہاد میں، یہ کھانا کھا رہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ چلو میں بھی اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں، تو اس نے دیکھنا شروع کیا، تو ایک جگہ پہ اس کو اس کا شوہر مل گیا، تو یہ جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اور اس نے جب دیکھا کہ میری بیوی بیٹھی ہوئی اس طرح، تو اس نے ایک لقمہ ان کو منہ میں دے دیا، تو اس نے کھا لیا۔ اس نے جیسے ہی کھایا اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کے منہ میں اس کا مزہ۔ وہ عورت جب تک زندہ رہی اس نے کہا کہ نہ مجھے بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ کوئی غم مجھے ہوا، نہ کوئی بیماری ہوئی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی درد، نہ کوئی پریشانی، موت تک ایک لقمہ جنت کا اس نے دنیا میں کھا لیا۔ تو ایک جہان تو ایسا ہے کہ جہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور ایک جہان ایسا ہے جہاں انسان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی اور اس کی خواہشات کا خون ہوگا، وہ جہنم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی روئے گا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اتنے آنسو بہائے گا کہ اس کے آنسوؤں سے نہریں بنیں گی، اور ان نہروں میں اگر کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چلیں گی، لیکن اس کا رونا کام نہیں آئے گا۔ آج اگر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے اتنا آنسو بہا لیں جتنا ایک مکھی کا سر ہوتا ہے، تو اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دے، اور اس وقت روئے گا اور افسوس کرے گا، پھر اس کا رونا اس کو کام نہیں آئے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون نکلے گا آنسوؤں کی جگہ پر، جیسے ہمارے ہاں ایک مقولہ ہے نا، خون کے آنسو روئے گا، اور اس کے خون سے نہریں بہیں گی اور اس میں کشتیاں چلیں گی،
مگر اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ کی نہیں سنی اور تم نے دنیا میں اللہ کی نہیں مانی۔ آج تو انسان خواہشات کے پیچھے اتنا لگا ہوا ہے کہ اذان سننے کے بعد بھی وہ مسجد نہیں جاتا، اذان سن کے بھی وہ دفتر نہیں جاتا، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے کھلے کھلے حکم حرام ہے، یہ تو اللہ کا کھلا ہوا حکم ہے، مگر اس کو بھی بھلایا ہوا ہے، اس کو بھی بلایا ہوا ہے۔ تو ایک جہان ایسا ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، وہ جنت ہے، اور ایک جہان ایسا ہے جہاں انسان کی کوئی خواہش نہیں پوری ہوگی۔ وَزِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، جہنم کے عذاب کو چکھو، عذاب بڑھتا چلا جائے گا، گھٹے گا نہیں، کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کو پیاس لگے گی، اور ایسی پیاس لگے گی کہ الامان والحفیظ، زخمی ہوگا، جسم جل رہا ہوگا، جلتے ہوئے آدمی کو پیاس بہت لگتی ہے، زخمی آدمی کو پیاس بہت لگتی ہے، تو اس کو پیاس لگے گی تو یہ دیکھے گا کہ جہنم میں ایک بادل آ گیا، تو یہ خوش ہوگا کہ چلو بارش برسے گی، ہم اس کا پانی پیئیں گے۔ یہ اس بادلوں کے نیچے آئے گا تو ان بادلوں سے سانپ برسیں گے، سانپ برسیں گے اور اس کو کاٹیں گے، جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ کی ناراضگی کی بڑی قیمت اس کو چکانی پڑے گی۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب معمولی نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو پیاس لگے گی، پھر بادل آئیں گے، تو یہ بادلوں کے نیچے آئے گا، ان بادلوں سے بچھو برسیں گے اور اس کو ڈسیں گے۔ گرم کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈالیں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، وہ پانی سوراخ کر دے گا اس کے جسم میں اور اندر آئے گا، سر سے پانی اندر آئے گا، اور اس کے پیٹ میں جتنی آنتڑیاں ہیں، یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جو اس کے پیٹ میں ہے وہ سارا باہر آ جائے گا اور اس کا پورا پیٹ اور جسم جل جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کی پٹائی ہوگی۔ دنیا میں شراب پی اس نے تو اس کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ تو دنیا میں انسان جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی بہت بڑی سزا اس کو ملنے والی ہے۔ تو ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، دونوں جہان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے، دونوں جہان۔ اور ایک دنیا ہے، دنیا کیا ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ دنیا میں دونوں چیزیں ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان دنیا میں ایک حالت میں رہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، خواہشات کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس رکھا ہوا ہے، نفس کے اندر خواہش ہوتی ہے اور وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں، یہ بات کہ بھئی یہ مزہ کر لو، یہ مزے لے لو،
زنا کا مزہ لے لو، سود کا مزہ لے لو، آنکھ سے غلط دیکھنے کا مزہ لے لو، زبان سے غیبت کرنے کا مزہ لے لو، کسی کو قتل کرنے کا مزہ لے لو، کسی کی غیبت کرنے کا مزہ لے لو۔ اس مزوں میں نفس نے انسان کو لگایا ہوا۔ اچھا، انسان دیکھیں خواہشات ایسی نہیں ہیں کہ انسان کو بھوک لگے کھانا کھا لے تو خواہش ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں۔ ایک گناہ کرے گا تو پھر دوسرے گناہ کی خواہش پیدا ہوگی، تیسرے گناہ کی خواہش پیدا ہوگی، خواہشات ختم نہیں ہوگی، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ جو کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک زندگی کا ایک سرکل کیا بنایا ہوا ہے کہ جی دنیا انجوائے کے لیے، مزوں کے لیے، لہذا کسی کی خواہش میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، وہ اپنی خواہش جیسے چاہے پوری کرے۔ لہذا وہاں پر زنا، شراب، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، خواہشات ہیں، جو خواہش ہے وہ پوری کریں، کسی کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالیں۔ اچھا، اس کے باوجود بھی جب زنا کی اجازت ہے، ہر جگہ اجازت ہے، جو چاہے کرے، کہیں بھی کرے، کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں، اس کے باوجود بھی زنا بالجبر اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ بھائی جب زنا کی اجازت مل گئی تو زنا بالجبر کی کیا ضرورت ہے کہ زبردستی کسی عورت کو پکڑ کر کے اس کے ساتھ منہ کالا کیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ جو اس کے اندر خواہش تھی، وہ جب اس کو لذت ملی تو وہ لذت پوری نہیں ہوئی، تو اب اس نے کہا ایسے کرو، ایسے کرو، اور اس میں اس کو قتل بھی کر دیتے، وہ خواہش بھی پوری کر دیتے اور قتل کر دیتے۔ تو خواہشات کہیں پر بھی جا کر کے انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ پوری دنیا کی انسانیت دیکھیں، انسان کیوں پریشان ہے کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، ایسا انسان کبھی دنیا میں سکھ اس کو نہیں مل سکتا۔ کیوں کہ سارے دنیا کے انسان مل کر کے ایک آدمی کی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کی تمنا ہے کہ میں زندگی گزاروں، مجھے موت نہیں آئے۔ کوئی مرنا چاہتا ہے انسان؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن سارے دنیا کے انسان خواہش کو، انسان کی اس خواہش کو نہیں پورا کر سکتے، یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ انسان کی خواہش ہے کہ میں جوان رہوں، سارے دنیا کے انسان مل کر کے اس کی یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ کوئی انسان ایسا ہے دنیا میں کہ جس کی جوانی ختم نہ ہو؟ ایسا نہیں۔ انسان کی خواہش ہے کہ میں صحت مند رہوں، میں کبھی بیمار نہ ہوں۔ سارے ڈاکٹر جو ہیں ان کو صحت کے سارے اصول معلوم ہیں۔ ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر تھے، اسپتال میں تھے، ایک عرصے سے اسپتال چلاتے ہیں، اسپتال میں بیٹھے بیٹھے ہی تکلیف ہوئی، وہیں سے اسپتال میں جو ان کے نوکر تھے انہوں نے اسپتال میں گاڑی میں ڈالا ان کو اور آغا خان لے گئے، اور وہاں ایک مہینہ کچھ دن بیمار رہے اور لاش واپس آ گئی۔ ساری زندگی ہسپتال میں ڈاکٹر بن کے گزاری اور ہسپتال میں ہی بیمار ہوئے، اپنے اسپتال میں، اپنے کلینک میں بیمار ہوئے، وہاں سے سیدھا آغا خان گئے، جس کو کہتے ہیں کہ جی کراچی کے اندر سب سے اچھا اسپتال ہے، سب سے مہنگا اسپتال ہے، وہاں گئے اور وہاں سے ان کی کیا آئی؟ لاش۔ تو یہ دنیا ہے، پیسہ ان کے پاس تھا، سب کچھ تھا، لیکن صحت ان کو نہیں مل سکی۔ کوئی دنیا کے اندر انسان ایسا ہے جو یہ کہے کہ جی میرے اوپر کوئی غم ہی نہیں آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر انسان کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے، کہ اپنے خواہشات کو چھوڑے اور اپنے رب کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی مانے، اللہ کو خوش کرے۔ اچھا چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ انسان اس دنیا میں خواہش ہے، اس کی کیا خواہش ہے؟ ایک مکان ہو، ایک بیوی ہو، بچے ہوں اور کھانا ہو،
سواری ہو. یہ 2-3-4 خواہشیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اگر انسان نے ایک خواہش پوری کر لی، وہ دنیا میں مکان بنائے گا. کتنا بڑا مکان بنائے گا؟ 1000 گز، 2000، 5000، 10,000، 20,000 ایکڑ میں مکان بنا لے گا. 1-2 ایکڑوں میں بنا لے گا بس. اس کے بعد پھر وہ مر جائے گا. وہ مکان ہی رہ جائے گا، گارے مٹی کا مکان ہوگا. اور اس مکان، جتنا بڑا مکان ہوگا اتنا ہی وہ آدمی زیادہ پریشان ہوگا. گارڈ رکھے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. اور سیکورٹی کے لیے جتنا کوئی آدمی دنیا میں زیادہ مشہور ہو وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پریشان ہوتا ہے. تو اگر اس نے اپنی خواہش پوری بھی کر لی تو یہ خواہش کتنے عرصے تک ہے؟ 50، 60، 70 سال تک بس. اس کے بعد نہیں ہے. اور خواہش کیا ہے؟ گارے مٹی کے مکانات بنا لے، مکان میں رہ جائے گا. اور اگر جس انسان نے دنیا میں اپنے مکان بنانے کی خواہش کو نہیں پورا کیا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ساری زندگی جھونپڑی میں رہا، اللہ کو راضی کرنا ہے، حرام نہیں کمانا ہے. اگر مکان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک تو راضی ہیں، خوش ہیں. جب یہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا محل دیں گے؟ 60 میل کا اس کا محل ہوگا. 60 میل کا اس کا محل ہوگا. 60 میل پورا کراچی کا ایک سرے سے لے کے بیریا ٹاؤن سے لے کے کیماڑی تک 60-70 میل ہوگا. 60 میل 100 کلومیٹر ہے. اتنا بڑا محل اللہ اس کو دیں گے. اور وہ کس چیز کا ہوگا؟ سونے کا ہوگا، چاندی کا ہوگا، زمرد کا ہوگا، یاقوت کا ہوگا. اس میں نہ بجلی کا بل، نہ کبھی بجلی خراب ہوگی، نہ گیس کا مسئلہ ہوگا، نہ پانی کا مسئلہ ہوگا. اب ہمارے ہاں تو مکان ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی ہے تو پانی نہیں ہے، پانی ہے تو گیس نہیں ہے، نہ سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا، نہ ٹیکس ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آپ بتائیں کہ دنیا میں اپنی خواہشات پوری کر کے اور اللہ کو ناراض کر کے اس نے کیا کمایا؟ اور دنیا میں اس نے ایک نماز کو چھوڑا. ایک نماز میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ 5-10 منٹ لگتے ہیں. 2,88,00,000 سال تک جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا. 5 منٹ کے مزے، 5 منٹ کی نیند. لوگ تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں اجی بس ہم سے کیا کریں، رات کو دیر سے سونا ہوتا ہے، وہ نماز چلی جاتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ نماز چلی جاتی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ جاتے تھے کہ حضرت کیا کریں، آنکھ نہیں کھلتی ہے. حضرت نے فرمایا سوتے کب ہیں؟ کہ 2 بجے 1 بجے. آپ کی نیت ہی نہیں ہے فجر کی. جس آدمی کی فجر کی نیت نہ ہو، ہمارے حضرت سید رضی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس کو سونا نہیں آتا وہ جاگے گا کیسے؟ وہی رات عشاء پڑھ کے سو جاؤ. میں نے آج کل مدرسے میں تو اپنی طالبات کو پابند کیا ہوا ہے، وہی رات کو عشاء پڑھ کے سو جاؤ. روزانہ اس کی ترغیب دیتا ہوں، روزانہ تقریباً. آج میں نے طالبات سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جو بعض طالبات کو 9 بجے سو جاتی، 9 بجے 10 بجے، بس بہت زیادہ 11 بجے. میں کہتا ہوں 11 کے بعد جاگنے کی اجازت نہیں ہماری طرف سے. میں نے آج ان سے پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کہیں تہجد مل رہی ہے سب کو. کتنی بڑی بات ہے بھائی. بغیر حساب کے ابھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ٹکٹ دے دے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسے لوگ کھڑے ہو جاؤ جو رات کو تہجد پڑھتے تھے، اور بغیر حساب کے اس کو اللہ تعالیٰ، میں نے کہا جنت کا ٹکٹ مل گیا، جلدی سونے سے بتاؤ کتنی بڑی کامیابی مل گئی. سونے چاندی کے مکانات مل گئے ہیں. تو دنیا کے مکان کی خواہش کیا خواہش ہو؟ خواہشات تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرے گا. دنیا میں کتنی شادیاں کرے گا بھائی؟ کتنی شادیاں کرے گا؟ چلو 4 کر لے گا، لیکن آج کل تو 4 بھی کوئی نہیں کرتا. 4 بھی مشکل ہے. اور جنت میں ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ کم سے کم دنیا کی 2 بیویاں دیں گے. ہر جنتی کی 2 بیویاں. اور
ہر جنتی جو کم سے کم جنتی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ 70 حوریں دیں گے، ورنہ تو ایسی بھی جنتی ہوں گی جن کو اللہ پاک لاکھوں حوریں دیں گے۔ اور ایک جنتی میں 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی، 100 آدمیوں کی طاقت ایک جنتی میں ہوگی، ایک جنتی میں ہوگی۔ تو خواہشات تو جنت میں پوری ہونے والی ہے۔ دنیا میں بھائی ایک وقت میں کتنے کھانے کھائے گا بھائی؟ 2 3 4 ڈشوں سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ چلو اگر 50 ڈشیں ہوں گی تو ایک ایک نوالا کھائے گا، اس سے زیادہ تو کھا بھی نہیں سکتا۔ اور جنت کے دسترخوان پر 70,000 قسم کے کھانے ہوں گے۔ اور ایک جنتی کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یہ سارے کھانے میں کیسے کھاؤں گا؟ خواہش پیدا ہوگی کہ بھی سارے کھانے کھا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اب نوالا اٹھائے گا اور وہ نوالا کھائے گا تو اس میں سارے کھانوں کا مزہ ہوگا۔ 70,000 قسم کے کھانوں کا مزہ اللہ پاک اس کو ایک نوالے میں عطا فرما دے۔ مزے تو جنت میں، کامیابی تو جنت کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فوز العظیم فرماتے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی کامیابی فرما رہے ہیں، کامیابی تو جنت کی ہے۔ اور انسان جب جنتی جیسی جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اعلان ہوگا کہ بھئی اب آپ کی جوانی ایسی ہوگی جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 23 سال کی جوانی، 33 سال کی جوانی، اور رنگ سرخ اور سفید رنگ ہوگا اس کا، بال گنگیالے ہوں گے، اور جو ہے اعلان ہوگا کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی مزے کم نہیں ہوں گے، بیماری نہیں آئے گی، غم نہیں آئے گا، خوف نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، نہ پیچھے کا غم نہ آگے کا کوئی خوف، کوئی نہیں ہوگا۔ اور کروڑوں، اور اللہ تعالیٰ آج ابھی انتخابات ہو رہے ہیں تو لوگ اس چکر میں کہ جی ہم جو ہے ہمیں ووٹ مل جائے اور ہمارے پاس کوئی عہدہ منصب آ جائے، ہم دنیا کے اندر بادشاہ بن جائیں۔ تو بھائی دنیا کی بادشاہ چند روزہ ہے بھائی۔ اگر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا ٹکٹ داخل کر دیں گے اور انتخابات سے پہلے ہی مر جائیں گے، اور بعض انتخابات کے اس سے پہلے مر جائیں گے۔ اور جنت کی بادشاہت، اچھا دنیا کا بادشاہ کیا بادشاہ ہوگا؟ ایک اللہ والے تھے تو ایک بادشاہ ان کے پاس گیا ملنے کے لیے، وہ ایسے پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھیں آپ ہمارے سامنے پاؤں پھیلاتے ہیں، کہاں ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بادشاہوں کے سامنے پاؤں پھیلاتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بادشاہ کے سامنے پاؤں پھیلاتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بالکل، میری خدمت یہ ہے کہ جو میرا جھونپڑا ہے رات کو اس میں مچھر آ جاتے ہیں اور دن میں مکھی آتی ہیں، آپ ان کو منع کر دو، پولیس کو بھیجو، وہ منع کرے، لاٹھی چارج کرے ہیں، ان کو سمجھا دے، آپ مچھروں کو اور مکھیوں کو سمجھا دے۔ وہ کہا میں تو یہ تو نہیں کر سکتا، جب مکھیاں تمہاری بات نہیں مانتی ہیں، مچھر تمہاری بات ہے، تمہاری کیا بادشاہ، تمہارے پاس کیا؟ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ، اس زمانے کا بادشاہ آیا، اس نے کہا حضرت کوئی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہوں اور کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی کہ میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگوں۔ اس نے کہا اچھا جی، وہ بیت اللہ کے سے باہر چلا گیا مسجد سے اور باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت باہر آئے تو حضرت نے کہا کہ حضرت آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ فرمایا کہ بھائی جنت کا کوئی پلاٹ دلا دو، جنت میں پلاٹ کی بکنگ کرا دو ہمارے لیے، کوئی جنت کا کی نہر، کوئی جنت کے مزے۔
تو وہ کہنے لگا کہ حضرت جنت کی تو کوئی چیز آپ کو دے نہیں سکتا، تو کیا دو گے؟ دنیا۔ فرمایا کہ دنیا تو کبھی ہم نے اس کے بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، تو آپ سے کیا؟ ایسے لوگ تھے، دنیا ان کے دلوں سے نکلی ہوئی تھی۔ اللہ والے تھے تو ان کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آ گیا، حضرت نے واپس کر دیا، بھائی ہم نہیں لیں گے۔ بیوی نے کہا بعد میں کہ وہ آیا تھا لے لیتے، کہ کیوں؟ کہ صدقہ کر دیتے، کسی کو دے دیتے، صدقے کا ثواب ملتا۔ تو اللہ والے کہنے لگے میں اتنا پاگل تھوڑی ہوں کہ قیامت میں اللہ آپ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ پہلے پوچھیں کہ یہ ہدیہ کہاں سے آیا تھا، پھر میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے پھر کیا کیا تھا، پھر میں جواب دوں، میں ڈائریکٹ جنت میں کیوں نہ جاؤں؟ میں بغیر حساب کے جنت میں کیوں نہ جاؤں؟ ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا نہیں ہے، اے اللہ ہمیں دنیا دے دے، ہم تو اس پہ رو رہے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے علم کے لیے بڑی قربانیاں دی، یتیم ہو گئے تھے اور 6 سال امام بخاری رحمت اللہ علیہ ماں نے ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا اور واپس آ گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 6 سال تک انہوں نے 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اور کیسے طے کیا؟ اونٹوں پہ، گدوں پہ، گھوڑوں پہ یا پیدل اس زمانے میں۔ اور 14,000 کلومیٹر، یہاں سے رائے گنج 1000 کلومیٹر ہے، 1000 کلومیٹر۔ کوئی آدمی 7 مرتبہ رائے گنج پیدل جائے اور پیدل واپس آئے، 14,000 کلومیٹر۔ فرماتے ہیں پتے کھائے اور کیا کچھ نہیں کیا، بھوک پیاس۔ خیر بخاری شریف لکھ دی، تو بخاری شریف لکھنے کے بعد جو دعا مانگے وہ قبول۔ تو کہنے لگے کہ یا اللہ، میں نے یہ جو بخاری شریف لکھی تھی یہ تو اس لیے لکھی تھی کہ آپ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں اور اس پر مجھے جنت ملے۔ میں تو دنیا نہیں چاہ رہا تھا، آپ مجھے اس کا بدلہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے بعد سے میں کبھی آپ سے دنیا نہیں مانگوں۔ اس کے بعد موت تک اللہ سے دنیا نہیں مانگی، کہ ہم چاہتے ہی نہیں دنیا۔ دنیا ہے کیا؟ اور ہم مر رہے ہیں اس دنیا میں، جھوٹ، دھوکہ، غیبت اور سود، رشوت، جتنے بھی گناہ ہیں، حب الدنیا رأس کل خطیئت، ہر گناہ کے پیچھے دنیا کا مزہ ہے، دنیا کے مزے، ہمیں دنیا مل جائے۔ اس فکر میں پریشان ہیں کہ میرا مکان نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس چیزیں نہیں ہیں، مجھے کھانا نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے وہ نہیں مل رہا، دنیا کے لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری نفس کی شرارت ہے، اور یہ نفس کبھی، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ دوسری وادی مل جائے، 2 مل جائے تو وہ کہے گا تیسری مل جائے، اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر دے گی، اس سے پہلے اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس دنیا میں ہم خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کی ماننے کے لیے آئے۔ سوچ فکر کیا ہے کہ جی میرے پاس نہیں ہے، میری خواہش نہیں پوری ہو رہی ہے۔ آپ کی نظر میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پوری کرنے والا، عیاشی کرنے والا، فحاشی کرنے والا، مزے کرنے والا کون سا ملک ہے؟ جی کون سا ملک؟ ہاں شاباش، صحیح جواب دیا، امریکہ ہے، امریکہ ہے نا۔ اب آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ جی یو ایس میں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ مزے ان کے، اور سب سے زیادہ دنیا میں وہ پریشان اور خودکشیاں کر رہے ہیں۔ سکون، انہوں نے تو اپنی ہر خواہش پوری کر لی، ہر جو کچھ ان کے پاس جو چاہتے تھے وہ سارا انہوں نے کیا ہے،
لیکن سکون نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سکون تو صرف اس کو ملے گا جس کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی، جو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کو خوش کرے گا، اللہ کی مانے گا، اللہ کو راضی کرے گا اور اللہ کو خوش کرے گا۔ ہمارے مولانا فاروق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت سادہ طبیعت کے تھے، وہ دنیا کے 60-70 ملکوں کے تبلیغ کے سفر کیے تھے اور سادگی والی زندگی تھی۔ تو ہمارے مدرسے کے ایک چوکیدار نے ان کو دیکھا، خادم نے پوچھا مولانا کیا حال ہے؟ کہو ہو بہت دیر سے آیا ہے، پہلے آتا تو مزے ہی مزے ہوتے، یہ تو اتنی مزے والی زندگی ہے، جنت کی ایسے مزے ہیں، بہت دیر سے آیا، پہلے مر جاتا تو مزے کرتا۔ وہ تو جب انسان ان لذتوں کو دیکھے گا تو وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ اوہو یہ کیا، میں نے اس کے لیے جھوٹ بولا تھا، میں نے جو ہے کیا 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 تھا، اللہ کو ناراض کیا تھا، پھر اس کو افسوس ہوگا، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، اور نفس کے اندر خواہشات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، مجھے تو رکھی ہے اللہ نے، یہی امتحان ہے، اور کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ ہر گناہ سے انسان رک سکتا ہے، ہر گناہ سے۔ آنکھ کا گناہ ہے، اب آنکھ خواہش ہے کہ میں دیکھوں، مگر آنکھ کو نیچے رکھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی آنکھ کو اللہ کے خوف سے جھکا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ لذت دیں گے، ایمان کی وہ حلاوت دیں گے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ صرف آنکھ نہیں، جس نے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ لذت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس پاس۔ آپ کو مزے چاہیے، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے مزے۔ اور جب گناہ چھوڑیں تو کہیں اللہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اللہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اللہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، بس۔ تو گناہ کا تقاضا ہر روز پیدا ہوگا اندر، روزانہ۔ آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، غیبت کا گناہ، یہ اندر خواہشات پیدا ہوں گی۔ اب آپ کی آنکھ کھل گئی تہجد کے وقت میں، دل چاہ رہا ہے کہ بھئی میں بستر میں پڑا رہوں، سردی کا زمانہ ہے، تھوڑا آرام کر لوں۔ اب اس نفس کی خواہش کو چھوڑ دیں اور اٹھ جائے، کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے۔ آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کو نماز میں وہ لذت دیں گے جو سونے میں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اعمال میں لذت رکھی ہے، نیکیوں میں لذت رکھی ہے، بس تھوڑا سا آپ اس کا تجربہ کریں۔ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو انسان چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہ دیتے، آسان ہے۔ اور اس کے لیے ماحول ہے، جب انسان ماحول میں جائے گا، اللہ کے راستے میں جائے گا، نیک صحبت میں بیٹھے گا، تو آہستہ آہستہ اور اس کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیں گے کہ گناہ مشکل ہو جائے گا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت نے فرمایا، حضرت سے عرض کیا کہ حضرت بیت تو ہو جاؤں گا لیکن ذکر اذکار کے لیے وقت نہیں ملتا، پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ رات ہوئی، حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ان کی چارپائی ہمارے کمرے میں لگا دو۔ اب حاجی صاحب تو عشاء کے بعد تھوڑی دیر لیٹ ہیں، پھر اٹھ کے نفلیں پڑھنے لگے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ میری نیند ختم ہو گئی، میں بھی اٹھ گیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا سو جاؤ سو جاؤ۔ میں ان کے ادب میں سویا لیکن نیند نہیں، میں اٹھا اور جو ذکر شروع کیا، جو نماز شروع کی، جو لذت آئی، زندگی میں کبھی ایسا مزہ نہیں آیا، اور ایسا مزہ آیا، ایسی لذت اللہ تعالیٰ نے نماز میں عطا فرمائی، وہ کرنٹ لگ گیا، وہ جو کرنٹ تھا نا اللہ کی محبت کا حاجی صاحب میں، وہ لگ گیا۔ اور نماز میں حضرت نے بعد میں ایک عرصے کے بعد پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ گناہوں سے ایسی نفرت آتی ہے، گھن آتی ہے، جیسے کہ کسی کو نجاست سے پاخانے سے گھن آتی ہے۔
کوئی آپ سے کہے جی پاخانہ کھا لو دیکھ لو، آدمی کہے گا یار یہ کیسی بات ہے یار، گناہ سے ایسی گھن آتی ہے، اور نماز کا نیکیوں کا ایسا مزہ آتا ہے جیسے کسی کو کھانے کا مزہ، جیسے آج کل ہمیں موبائلوں کی لت پڑی ہوئی ہے، موبائلوں کا مزہ ایک مزہ ہے، فرمایا کہ نیکی میں اب مزہ آ رہا ہے، اور گناہ کی نحوست ایسے سامنے ہے کہ اس سے گھن آتی ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ اللہ نیکیوں کی لذت نصیب فرما۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ دنیا والوں کو تو دنیا کا مزہ ملتا ہے، اور ہمیں اپنی عبادت کا مزہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کا مزہ عطا فرما، ہمیں ذکر کا مزہ عطا فرما، ہمیں تلاوت کا مزہ عطا فرما، اور اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیں، اپنے معمولات کی پابندی کریں۔ دل نہیں چاہے گا لیکن جبر کر کے اپنے معمولات کو پورا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔